وہ جو خواب دیکھا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے اور پھر بیچ میں پتہ نہیں کیا ہوا، وہ اس کو دوبارہ زندہ کرتا ہوا ہمیں عمران خان نظر آ رہا ہے۔ عمران خان نے وہ سب چیزیں کہا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ۔ میرے ساتھ ہیں ہماری کو اینکر علینا الیاس، معروف تجزیہ نگار صحافی جناب فخر الرحمان صاحب، اور کراچی سے ہمیں جناب ظفر ہلالی صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں اور آج کل پاکستان کے ٹیلی ویژن پر جو کھلی گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان میں سے ٹاپ کے وہ اس وقت ڈپلومیٹ ہیں، صحافی ہیں، اینکر ہیں، وٹ ایور یو کال ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اور آج بات ہم بڑی امپورٹنٹ کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی۔ آج وہ راز کھل گیا ہے، یہ مغرب کیوں اتنا دشمن ہے عمران خان کا، اور اتنے پیسے دے کے یہ جو سارے سیاستدان ہیں ان کی جلغار کرائی ہے اسلام آباد پر کہ عمران خان کو نکالو، کسی صورت عمران خان کو نکالو۔ کیوں وہ سب کچھ یہ کرنا چاہ رہا ہے؟ اس کا جواب ہمیں مل گیا۔ وہ عمران خان کی جو آج کی تقریر ہے، میں آپ کو اس کے کچھ حصے سنواؤں گا، لیکن سب سے پہلے ایک چھوٹا سا ایک مونٹاج ہے۔ پتہ نہیں شاید 4 یا 5 دہائیوں کے بعد وہ جو خواب دیکھا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے اور پھر بیچ میں پتہ نہیں کیا ہوا، وہ اس کو دوبارہ زندہ کرتا ہوا ہمیں عمران خان نظر آ رہا ہے۔ آئیے، یہ ایک چھوٹا سا مونٹاج ہے، لیکن اس میں میں نے جو ہماری ٹیم ہے انہوں نے وہی سانگ اس میں رکھا ہے، جناب وہ ظہیر مہدی صاحب کا۔ ظفر ہلالی صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے صبر سے ہماری یہ گفتگو جو ہم دکھا رہے ہیں آپ نے سنی۔ یہ میں نے کمپیریزن کچھ کیا بھٹو صاحب کی جو بات تھی، پھر اس کے بعد میں نے جو عمران خان کا میسج ہے، الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، خواہش وہی ہے، کوشش وہی ہے۔ بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہوا اس اسلامک سمٹ کے فوراً بعد یہ سارے لوگ جو تھے انہوں نے ایک بڑی ان کے خلاف کیمپین کی۔ فضل الرحمان کے والد صاحب مولانا مفتی محمود اس میں پیش تھے، اور ابھی جس وقت یہ عمران خان یہ ایک میسج دے رہے ہیں، آج انہوں نے یہاں پر جو پاکستان میں اسلام آباد میں OIC وزرائے خارجہ کانفرنس کا جو انعقاد ہے، اس کے بعد اس سے پہلے ہی جس طریقے سے اپوزیشن نے جلغار کی اور یہ ایک نو کانفیڈنس، اور یہاں تک کہا مولانا فضل الرحمان نے اسلامک وزرائے خارجہ سے کہ مت آئیں یہاں پر، یہ ہمارا، اس کے خلاف ہم اس کو ہٹا رہے ہیں، یہ ہمارا لیڈر نہیں ہے، اس کو مت مانیں۔ اور آپ نے جو گفتگو سنی آپ نے عمران خان کی، what would you say? What would you make out of it, sir? سمیع صاحب، عمران خان نے وہ سب چیزیں کہا ہے، وہ سب چیزیں کہا ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں، کہنا بہت ضرورت تھا، اور ہم نے بیٹھ کے یہ اسلامی مملکتوں کو وہ چیزیں سنانا تھا جو اس نے سنایا کہ تم کمزور ہو، تم ڈیوائیڈڈ ہو، تقسیم ہوا ہے، تم کرپٹ ہو، ایک 1.6 ٹریلین ڈالرز تم اور پرانے اس قسم کے ملک، غریب ملک سے جا رہے ہیں، کون لے جا رہا ہے؟ تمہارے اپنے لوگ لے جا رہے ہیں، کیوں نہیں پکڑتے ہو؟ تم انجسٹ ہو، یہ بھی اس نے کہا کہ تم انجسٹ ہو، تم امیر اور غریب مدینہ ریاست کے طرح نہیں ہو، تم امیر کو چھوڑ دیتے ہو، اس جیل نہیں جاتا ہے کبھی، اور غریب سب بھرے ہوتے ہیں۔ اور کیا کہتا ہے جب اس نے کہا، ایک کرکٹ ٹیم کا اگزامپل دیا کہ اس بارے میں اسپرٹ ہی نہیں ہے۔ ہر بات جو اس نے کہا ہے OIC کے بارے میں سچ تھا، نیسیسری تھا، اور میں ایمان سے I tell you I am very proud کہ یہ ایک پاکستانی پرائم منسٹر کہا ان کو فیس ٹو فیس۔ چائنیز جو فورن منسٹر ہیں وہ بھی آئے ہیں اور اسپیشل گیسٹ کے طور پر آئے ہیں، اور انہوں نے بھی ایک گفتگو کی۔ اگر مجھے نہیں پتا ہماری ٹیم جو ہے وہ اگر شارٹ جی ان کے پاس ہے، میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں
کہ پاکستان کی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں انہوں نے میسیج دیا. نارملی چائنیز بڑی احتیاط کرتے ہیں, بہت ہی وہ جو الفاظ کا چناؤ ہے ان کا بڑا سلیکشن بڑی زبردست ہوتی ہے, لیکن یہاں پر انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ جو دھڑے ہیں داخلی اتحاد کو برقرار رکھیں گے. وہ ڈیفینیٹلی جن کو یہ عمران خان اسٹوجز آف ویسٹ کہتے ہیں, یہ جو 3 بڑے لیڈر ہیں اس وقت بھڑک رہے ہیں, انہی کے حوالے سے انہوں نے بات کھل کر یہ بات کہی ہے انہوں نے کہ پاکستان کے اندر ہماری پالیسی انہوں نے کہا بالکل رہے گی, تبدیل نہیں ہوگی پاکستان کے ساتھ, اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ ان کے دھڑے جو ہیں یہ داخلی اتحاد اپنا قائم رکھیں گے. جناب ہلالی صاحب. جی بالکل, اور کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہا کہ ایک ان میں سے اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ OIC کیسا کانفرنس ہوتا ہے, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, نہیں آنے دیں گے, نہیں ہونے دیں گے. اور پھر شکر ہے کچھ دیر بعد دوسرے 2 یا 3 جو بھی ہیں 2.5 وہ نکل کے کہنے لگے نہیں آپ پلیز آئیں, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. دیکھیے میں تو کہتا ہوں کہ شکر ہے کہ یہ OIC کانفرنس تھا. سمجھے کیا ہوتا اگر یہ کوئی کانفرنس تھا جس میں وہ OIC نہیں ہوتے مگر کوئی اور ملک ہوتے, تو کیا یہ اپنا تھریٹ کنٹینیو رکھتے اور چین طرح ملک کو بھی کہتے کہ تمہیں ہم آنے نہیں دیں گے, تمہارا کانفرنس نہیں ہونے دیں گے. دیکھیے آئی ایم سو سوری, اگر یہ ریاکشن نہیں ہوتا, اگر کوئی کچھ نہیں کہتا ہے اس کانفرنس کے بارے میں, اس کو ضرورت کیا پڑتی ہے ایسی چیز کہنے. ہم جانتے ہیں چین جو ہے پاکستان کے ساتھ دوستی کرتا ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں, پورے پاکستان کے ساتھ دوستی کرتا ہے. مگر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کچھ پاکستان کے لیڈرز ایسے ہیں جو چین کے ساتھ رات دن کام کر کے تعلقات بڑھایا ہے. وہ جو لوگ ہیں جو باؤنڈری ایگریمنٹ سائن کیا ہے, کس طریقے سے انہوں نے کام کیا, اور حالانکہ ایک چھوٹا ملک ہے اور چین بڑا ملک تھا, کس طریقے سے ہم نے ان کا گڈ ول جنراسٹی سے ٹریگر کر کے اس کا فائدہ اٹھایا اپنے ملک کے لیے. بڑی بات ہے. ذوالفقار علی بھٹو اور اس ٹیم کو اس لحاظ میں ہمیں یہ کرنا چاہیے, تعریف کرنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ عمران خان کو بھی. سی پیک, بھائی اگر ایک آدمی ہے جو جانتا ہے دی امپورٹنس آف سی پیک, مگر دیکھیے ادھر بھی رکاوٹیں, ادھر بھی گریٹ پاور انٹرسٹ آ گئے ہیں, ان کے جو ادھر مورے ہیں, ادھر جو ان کے پٹھو ہیں, وہ دے آر آلسو ورکنگ اگینسٹ اٹ. اب وہ تو نہیں کہہ سکتا ہے کہ سنگل آؤٹ نہیں کر سکتا ہے کسی کو, مگر اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کی پالیسی, پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہم دوستی رکھنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر یہ تھریٹ نہیں آتا اس کانفرنس کو ختم کرنے کے لیے, اور اس کے بعد وہ تقریر نہیں آتی, میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ نہیں آتا. اور اب جو وہ آ گیا ہے اس لیے کہ وہ بعد میں اسٹیٹمنٹ آیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بتانا چاہتا ہے کہ رجسٹر ہو گیا ہے. اینڈ آئی ایم ہیپی کہ سب نے کہا ہے کہ یہ کانفرنس ہونا چاہیے. بالکل. فخر رحمان, بالکل جو کہا صاحب نے, وزیر اعظم صاحب نے نام تو نہیں لیا کسی بھی لٹیرے کا یا چور کا, لیکن انہوں نے کہا کہ ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں ہمارے ہاں جو کرپشن ہے وہ باہر چلی جاتی ہے, اور جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو ہم سزا نہیں دے پاتے. جو غریب فراڈیے ہیں ان کو تو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں, اور یہ جو بڑے امیر فراڈیے ہیں یہ تو چلے جاتے ہیں باہر. آگے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آکسفورڈ اسٹریٹ پر چائے وائے پیتے نظر آتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا یہ جو بڑے بڑے فراڈیے ہیں یہ چلے جاتے ہیں باہر اور ان کو ہم واپس نہیں لا سکتے. رول آف لا جو ہے, انہوں نے کہا مدینہ کی ریاست میں انہوں نے حوالہ دیا خلفائے راشدین کا, اور انہوں نے کہا کہ وہاں پر جو عدالتی نظام تھا, جو انصاف کا نظام تھا, وہ بڑا زبردست تھا. اور انہوں نے یہ بھی حوالہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر میری بیٹی بھی کوئی جرم کرتی ہے تو اس کو بھی سزا ملے گی. اور ساتھ ہی اسی وقت جس وقت عمران خان یہ تقریر کر رہے تھے تو وہ ایک جو وہاں پہ جو وہ براڈ شیٹ ہے اس کا وہ کاویہ موسیٰ صاحب ان کا جو بیان تھا اس کو شہباز شریف صاحب چلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جناب وہ تو انہوں نے معافی مانگ لی ہے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں سبھی صاحب ایک تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج
جس طرح سے OIC کے فورم پہ خطاب کیا اور جس طرح سے اینڈ میں انہوں نے کنکلوڈ کیا، تو یہ بلاک آف پیس کی بات انہوں نے کی. اور چائنا بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ وار مونگر نہیں ہے، وہ بھی معاشی ترقی کے حامی ہیں. اسی لیے چائنا کے جو وزیر خارجہ یہاں پر موجود ہیں، یہ ایک بہت بڑا سمبولک میسیج ہے کہ جو مسلم کنٹریز ہیں اور جو چین جو ہے، یہ سب مل کر معاشی ترقی کے خواہش مند ہے. اس معاشی ترقی کے اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے وہ قانون کی حاکمیت ہے. یعنی کہ جو ایلیٹ طبقہ، جو ایلیٹ پولیٹیکل طبقہ لوٹ مار کرتا ہے اپنے ملک میں، وہ جا کے سیف ہیونز ان کو جو ہیں وہ مغربی ممالک میں مل جاتے ہیں. جیسے یہ آف شور ایسٹس کے بارے میں آپ نے دیکھا، پاناما کا اسکینڈل آیا تھا، اور اسی طرح سے اور دیگر جو اس طرح کے اسکینڈل آئے، اس میں پاکستان کے جو سیاستدان تھے جس میں سر فہرست نواز شریف ہیں اور اس کے بعد آصف علی زرداری ہیں، ان کے نام آ رہے ہیں. شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں. یہ وہ ڈائلما ہے جو کہ تمام جو اسلامی ملک ہیں، ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، خاص طور پر جو اسلامک ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ان کے اندر پایا جاتا ہے. لیکن اسلامک ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر وہ امیر طبقہ بھی ہے، امیر جو ممالک ہیں جو پیٹرول ریچ ہیں اور جن کے پاس سونا بھی ہے، گیس کے وسائل بھی ہیں، ان کی طرف بھی اشارہ انہوں نے کیا ہے کہ یہاں پہ بھی اگر آپ قانون کی حاکمیت نہیں کریں گے. اور اس ضمن میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو امیر تھا وہ بچ جاتا تھا اور جو غریب تھا وہ پس جاتا تھا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جیسے میگنا کارٹا کو انہوں نے حوالہ دیا کہ اس وقت جتنے بھی ہیومن رائٹس کے کنونشن ہیں، اس کی جو سورس ہے وہ اسلام سسٹم سے نکل رہی ہے. اور جو ویسٹ جو تھا، انہوں نے یہ اسٹڈی کی تھی کہ اسلام کیسے پھیلا تھا. وہ رول آف لا کی بنیاد پہ پھیلا تھا. اور جو اس وقت دائرہ اسلام میں لوگ داخل ہوئے تھے، مدینہ کی ریاست کا جب ذکر آیا تو وہ سسٹم تھا اس وقت کے جو بیسیکلی وہ یاد دلا رہے تھے، پاکستانیوں کو بھی یاد دلا رہے تھے، پوری دنیا کو یاد دلا رہے تھے کہ جناب یہ ہمیں کرنا پڑے گا. یہ جو شور شرابہ اور یہ جو سب چور اکٹھے ہو کے جو کچھ کرتے ہیں دنیا کے ہر ملک میں، وی شوڈ بی مائنڈفل آف دیٹ. اور اس سے ایک نبٹنے کے لیے اسٹریٹجی ہونی چاہیے. کیونکہ اس میں دیکھیں ماضی میں بھی جب شریف صاحب نے یہاں پر کیا کچھ کیا، تو پھر وہ برادر ممالک وہ ان کو انہوں نے کیا سب کچھ. تو عمران خان نے اکراس دا بورڈ کسی بھی چیز کا نام لیے بغیر یہ بات کہی کہ ہمیں اس حوالے سے ایک پالیسی بنانی چاہیے مسلم ممالک کو فار دا رول آف لا. مجھے یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، واپس آتے ہیں تو میں آپ کو کچھ شہباز شریف صاحب کی گفتگو سناؤں گا. آج وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی بہت تعریف کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی کہا تھا، اور بھائی جان جو ہیں انہوں نے تو کبھی فوج کی کسی بات کو پورا کرنے سے انکار ہی نہیں کیا. یہ الٹی گنگا کہاں سے بہنا شروع ہو گئی. اور وہ جو ووٹ کو عزت دو کے نعرے تھے وہ، اور پھر اچانک مریم نواز صاحبہ کو کوئی ایسا بخار آیا کہ سوات جانے کا جو دورہ ہے وہی مؤخر کر دیا گیا. لیکن یہ سب ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ذرا تھوڑا جو ڈومیسٹک سیاسی صورتحال ہے اس پر بات کر لیتے ہیں. اس وقت ایک عجیب بات ہوئی ہے، وہ پی ڈی ایم کے قائدین جو آج سے چند ماہ قبل پاکستانی فوج کے جرنیلوں کا نام لے کے انہیں جلسوں میں برا بھلا کہتے تھے، ان کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ کہتے تھے، اور کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، کہتے تھے مجھے کیوں نکالا، یہ کون ہیں چند لوگ جو ہمارے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں اور الیکٹڈ لوگوں کو نکال دیتے ہیں. اور پوری کیمپین اس میں مریم نواز صاحبہ کے میں وہ 20 شارٹ سنوا سکتا ہوں. نواز شریف صاحب کے خطاب پر تو پابندی ہے دکھانے پر، لیکن جس میں عام بھی جو مسلم لیگ نون کے جو سیکنڈ ٹیئر کے لیڈرز ہیں وہ بھی ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں بیٹھ کر جرنیلوں کا نام لے لے کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتے رہے. لیکن آج جناب میاں شہباز شریف صاحب آئے اور انہوں نے آ کے جو گفتگو کی وہ میں آپ کو سنواتا ہوں، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب جنرل قمر جاوید باجوہ تو سب نے سنا، انہوں نے کہا نواز شریف صاحب پاجی بہت اچھے آدمی ہیں اور پاجی نے تو ہمیشہ جو فوج کے لیے مانگا گیا وہ پرووائڈ کیا. اب یہ آپ نے گفتگو سنی، شہباز صاحب جو بات کر رہے تھے، جو ساتھ میں چھوٹے بیٹھے ہوئے وہ بھی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی ہم بھی موجود تھے وہاں پر، سارے کے سارے تھے. اچھا یہ میں ہلالی صاحب یہ بات میں نے اس لیے سنوائی ہے، ایک اس وقت اپوزیشن کی طرف سے ایک پرسیپشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید ان کی قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ کوئی ملاقات ہوئی ہے لیٹلی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ جناب بالکل ہم ملیں اور میں نے بات کی اقتصادی صورتحال پر کہ یہ ایسے ہو گیا یہ ایسے ہو گیا، تو باجوہ صاحب نے میرے ساتھ اتفاق کیا. اب تاثر یہ دیا کہ شاید یہ ابھی پرسوں رات میں ملاقات ہوئی ہے، لیکن در حقیقت جو بھی شہباز صاحب نے بات بتائی، جب یہ
فیٹ اپ پر ووٹنگ کے حوالے سے ایک کچھ قانون سازی کرنی تھی، اس کے لیے جب یہاں پر مارگلا کے ایک ریسٹ ہاؤس میں اور پھر گلگت بلتستان کے حوالے سے جو سچویشن ڈسکس کرنی تھی، تو سارے سیاسی قائدین جمع ہوئے اور آئی ایس آئی نے بریفنگ دی ان کو، اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ بھی موجود تھے. تو وہ جو گفتگو تھی سال ڈیڑھ پہلے کی جو ملاقات، وہ یہ بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ شاید یہ اب ملاقات ہوئی ہے کیونکہ مقصد کہ عمران خان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ فوج کے درمیان لڑائی ہو. ہلالی صاحب یہ اس کو اب کیا کہیں گے کہ یہ کوئی دین ایمان ہے؟ کبھی کچھ کبھی ادھر کبھی ادھر، پتہ نہیں کیا وہ کیا آپ کہیں گے؟ سیدھی سادی بات یہ ہے کہ اگر واقع نواز شریف صاحب اتنا خوش تھے اور جنرل صاحب بھی اتنا خوش تھے تو انہوں نے ان کا نام لے کے گالیاں کیوں دی ان کو؟ وزیر آباد میں جلسے میں کیوں انہوں نے شروع کے خلاف نام لے کے لوگوں کو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے؟ کیا وجہ تھا؟ ارے بھائی اگر وہ آدمی کہہ رہا ہے وہ آپ ہی از گریٹفل ٹو یو اور آپ ایکنالج کر رہے ہیں، تو کیا اس کو کچھ ہو گیا تھا کہ جو آپ کے ساتھ، اور آپ کے ساتھ ہوا کیا تھا بھائی؟ چوری میں پکڑے گئے، سپریم کورٹ نے آپ کو نائل کر دیا، تو آئی مین واٹ رول ڈڈ ہی پلے؟ اب آپ وہ سلیکٹڈ اور یہ اور وہ کرتے رہے نا. آئے دیکھیں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. میں کہہ رہا ہوں 10-12 دن میں جو بدلا ہے قوم، آپ کسی غریب سے جا کے پوچھ لیں، ابھی کسی آدمی کو جا کے پوچھ لیں کہ کیا تم سمجھتے ہو عمران خان کو جانا چاہتا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے نہیں سر، یہ دو لوگوں کے سامنے ان کے ہم نے دیکھ لیا ہے، یہ جو کام کرتے ہیں ایسا ہم اب اور برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ الیکشن ہوگا کیوں نہیں، انشاءاللہ ہوگا، اور الیکشنز میں آپ دیکھیں گے ان کا کیا پرفارمنس ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سی چینج ہیز ٹیکن اوور. اور اس قسم کے باتیں، یہ چاہتے دی اسمال لٹل کلیور اسائڈس، یہ چلتا نہیں ہے آج کل. سیدھی سادی بات ہے، پہچان گئے ہیں لوگ ان کو. آئی ایم سوری بٹ آئی تھنک اٹ واز ان بیڈ ٹیسٹ. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو یہ بول رہے تھے وہ تو اٹ کوالیفائڈ ایز ہیٹ اسپیچ. سمیع صاحب وہ تو اگر ہیٹ اسپیچ نہیں تھا کہ آپ ایک پورے قوم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی کانسٹیٹیوشن پرورٹ کر رہا ہے، آپ کی زندگی کو روئن کر رہا ہے، اور دیکھیے ان قسم کے لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ ہوا ہے، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں لوگوں کو؟ دے آر گلٹی آف سیڈیشن. تو آئی ایم سوری اب کہنا کہ وہ نہیں وہ ہر چیز ان کے ٹو پٹ اٹ ان ہز ماؤتھ اینڈ سے دیکھ، آپ نے بالکل بڑا اچھا رسپانس دیا کہ یہ کچھ اور تھا، کمپلیٹلی ڈفرینٹ کانٹیکس میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ کانٹیکس میں نہیں ہوئی ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ ہم سمجھے اس کانٹیکس میں ہوئی ہے. بالکل. اور یہ ایک دوسرے کو بھی گالیاں نکالتے تھے، ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے کی بات کرتے تھے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ آج بلوچستان اور انٹیریئر سندھ سے یہ جو گئے ہیں مولانا فضل الرحمان، وہاں پر ملاقات کی ہے انہوں نے ایم کیو ایم سے، اور کہا ہے کہ ہماری ہم آہنگی ہے. وہ میں آپ کو ابھی گفتگو سنواتا ہوں، لیکن جو مجھے کالز آئی ہیں بہت سارے ورکرز کی کہ وہ ایم کیو ایم کے ساتھ جو ان کے تعلقات تھے، جس طریقے سے جے یو آئی کے لوگوں کے ساتھ ایم کیو ایم نے ماضی میں ٹریٹ کیا، وہ لوگ جو ہیں وہ مولانا کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کہ انہوں نے بٹرے کیا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ منافقت کی ہے، ہمیں دغا دیا ہے، ہمیں دھوکہ دیا ہے. کہ وہاں پر وہ کراچی میں ایم کیو ایم کے آفس میں چلے گئے ہیں، ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری مکمل ہم آہنگی ہے، اور انہوں نے جو ظلم ہم پر ہوا اس کو بالکل بھلا دیا. ہماری پیٹھ میں وہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان نے چھرا گھونپ دیا. یہ پچھلے کئی دنوں سے انتہائی پکا منہ کر کے مسکراہٹ لا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ہو گیا، اناؤنس ہونے والا ہے، بس اناؤنس ہونے والا ہے، اتحادی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں. اور آج پھر زرداری صاحب نے بھی نروس ہو کر، بلاول بھٹو صاحب نے بھی بات کی ہے ان سے، خالد مقبول صدیقی صاحب سے، اور کہا ہے کہ ہم بھائی ہر طرح کا آپ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ فٹافٹ اناؤنسمنٹ کریں، فیصلہ کر لیں. کیونکہ جو پی ٹی آئی کے ترین گروپ کے جو لوگ تھے وہ اب ایک ایک کر کے واپس جانا شروع ہو گئے ہیں. فخر رحمان، یہ نروسنس ہے، یہ کیونکہ سیاست میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک تو جھوٹ اور پرسیپشن جو ہے اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اگر کوئی ایگریمنٹ تھا تو وہ اناؤنس ہو جاتا.
اور یہ صرف اپنے ساتھیوں کو بس پکا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. بالکل سمیع صاحب، آپ نے جس پچھلے 1.5 سال کی ملاقات کا ذکر کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا اس کے فوراً بعد ہی جو تھی نا یہ پی ڈی ایم کی ایکٹیویٹی شروع ہو گئی تھی، اور پھر جلسے جلوس ہوئے تھے، اور کس طرح سے اس میں یہ اس حد تک چلے گئے تھے کہ انہوں نے نعرے لگوائے کہ جی فوج میں بغاوت کر دو، اپنے سپہ سالار کے خلاف بغاوت کر دی جائے، اور کس طرح کے الفاظ جو تھے وہ نواز شریف نے استعمال کیے تھے. یہ بیسیکلی ابھی آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا کمپین میں بھی یہ پکڑے گئے ہیں جو فوج کے خلاف اور اس کے اداروں کے خلاف جو انہوں نے شروع کی تھی. اب یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو امپائر جس کو وہ یہ کہتے تھے وہ ہماری طرف ہے، اور یہ سول ملٹری تعلقات میں جو ہے نا ایک ڈیوائڈ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب کیونکہ فرسٹریشن جو ہے وہ دن بدن اپوزیشن کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اب جن لوگوں کو انہوں نے پکڑ کے سندھ ہاؤس میں بند رکھا ہوا تھا، جن لوگوں کو پکڑ کے نون لیگ کے اس میں لاجز میں رکھا ہوا ہے نون لیگ نے، اب ان لوگوں کی بھی فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ لیگلی بھی اور دوسری طرح سے ان کو اتنی پبلکلی جو ہے ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں. آپ دیکھیں کہ کبھی بھاگے ہوئے یہ ادھر جا رہے ہیں، کبھی وہ کھانے کھلا رہے ہیں، کبھی وہ کھانے کھلا رہے ہیں، یہ چکر میں آگے، اور یہ چکر جتنے زیادہ کھا رہے ہیں ان کو چکر آنا شروع ہو گئے ہیں. اور مجھے تو لگتا ہے مولانا صاحب جو ہے نا کسی دن کہیں عمرہ کرنے کے لیے روانہ نہ ہو جائیں، کیونکہ جس طرح سے ان کو ڈیفیٹ پہ ڈیفیٹ ہو رہی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات جس کا آپ اپنے پروگرام میں بھی ذکر کر چکے ہیں کہ وزیر اعظم کے پاس یہ جو ساری سازش جو تھی یہ بے نقاب ہو گئی، اس کے ثبوت آ گئے ہیں. اور یہ جس طرح سے سیڈیشن کا ذکر ہلالی صاحب کر رہے تھے، یہ واقعی ایک تو وہ سیڈیشن تھی جو جلسوں میں تھی، ایک یہ سیڈیشن ہو گئی ہے جو بیرونی طاقتوں کے ذریعے پاکستان کے اندر یہ پولیٹیکل پراکسیز بن کے کر رہے ہیں. یہ آئین کے آرٹیکل 5 اور 6 کے دائرہ کار میں آ سکتا ہے معاملہ، اور بڑی گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں. بڑی یہ ایک امپورٹنٹ بات تھی کہ جو فرنزک کیا گیا، جن اکاؤنٹ سے پی ٹی آئی کی ڈی پیز لگا کے ان کے قائدین کی تصاویر لگا کے فوج کو برا بھلا کہا جا رہا تھا، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹیگ کیا جا رہا تھا، وہ مبینہ طور پر یہ بتایا گیا کہ نون لیگ کے لوگ اسے چلا رہے تھے. اور اس حوالے سے وزیراعظم نے یہ حکم بھی دے دیا کہ کریک ڈاؤن کیا جائے. ویری انٹرسٹنگ یہ سارا ایپیسوڈ ہے. یہاں پر مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، واپس آتے ہیں تو صدارتی جو ریفرنس ہے اس پر 24 تاریخ کو سماعت ہوگی. ایک لارجر بینچ بنا دیا گیا ہے، اور اب اس بینچ کی کمپوزیشن پر بھی جو نون لیگ کا جو گروپ ہے اور ان کے جو حمایتی ہیں وہ سوشل میڈیا پر ایک کیمپین چلا رہے ہیں. اس بات سے بالکل وہ کوئی ان کا خیال نہیں ہے کہ یہ بھی اس میں بھی وہ دھرے جا سکتے ہیں، لیکن وہ عدلیہ کو متاثر کرنے کے لیے، دباؤ میں لانے کے لیے ایک کیمپین انہوں نے وہاں پر بھی لانچ کر دی ہے. لیکن یہ سب ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی سیاسی صورتحال. ظفر ہلالی صاحب، یہ میں آپ کا انالیسس جاننا چاہتا ہوں. یہ مریم نواز صاحبہ نے جانا تھا، سوات پڑا جلسہ، بالکل نہیں گھبراتی. یہ کس چیز کا بخار ہوگا؟ کچھ آپ کو اندازہ، کو حالات دیکھ کے کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں، مگر میرے سوچ میں یہ آ رہا ہے کہ جس طریقے سے سچویشن بدل رہا ہے، مانے اٹ از اے کمپلیٹ یو ٹرن جو ہو رہا ہے. جو ان کے ایکسپیکٹیشنز تھے، جو سب لوگ سوچ رہے تھے. دیکھیے کب یہ ہوا ہے تاریخ میں کہ ایک پرائم منسٹر جس کا لگ رہا تھا کہ وہ جا رہا تھا، اس کے لیے عزت کم ہو گئی تھی، پاپولیرٹی کم ہو گئی تھی، اس کے کانٹریڈکشن زیادہ ہو گئے تھے، مذاق ہو رہی تھی یو ٹرنز کے اوپر اور وائف کے اوپر اور یہ وہ. اب سڈنلی وہ آدمی جو ہے ہی از ریجنگلی پاپولر. ایسا ہے کہ جس قسم کے کراؤڈز آ رہے ہیں، اور وہ بس کراؤڈز نہیں ہیں، وہ سکر کے کراؤڈز نہیں ہیں، وہ 30 لاکھ کے کراؤڈز نہیں ہیں. یہ جو کراؤڈز ہیں یہ سپونٹینیس ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک جملہ جو ایک جج نے، منیب رحمان نے کہا تھا، جسٹس میں یہ جاننا چاہتا ہوں، یہ جو تبدیلی جو ہوئی تھی ہمارے قانون میں سمیع صاحب، یہ اس لیے ہوا تھا نا کہ فلو کراسنگ ختم کرو، رشوت ختم کرو، اسی لیے ہوا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں، جج کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، جج کہہ رہا ہے کہ کوئی انڈیویجول ووٹ نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کہ انڈیویجول جو ہوتا ہے وہ فلو کراس کرتا ہے، وہ چوری، رشوت لیتا ہے. یہ وہ
یہ جو ووٹ ہے تمہارا مسٹر ایکس جو تم پی ٹی آئی کے ہو, تم یہ ووٹ پارٹی کا ووٹ ہے. You have to vote according to the party. اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ لیجسلیشن اور چینج کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اب اس پارٹی ووٹ تمہارا کوئی سٹیٹس نہیں ہے اس ووٹ میں, لہذا اگر تم ووٹ کرو گے تو it will have no effect. اس لیے کہ مقصد یہی تھا کہ یہ ختم کرے. اگر آپ اس کو ایفیکٹ دیتے ہیں تو اس کے معنی آپ ختم نہیں کر رہے ہیں, آپ تو اس کو انکریج کر رہے ہیں. ہاں جلدی سے جا کے ووٹ دو, یہ پارٹی سے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, دوسری پارٹی میں چلے جاؤ, دوسری ٹکٹ لے کے الیکشن جیت جاؤ. اس کے ساتھ بھی یہی کام کرو تو 20 کروڑ اگر ملتے نا تو 2-3 الیکشن میں تمہارے بڑے زبردست کام ہو جائے گا. میں بھی لا پڑھا ہوں. I am a LLB from England, from the Inner Temple and Kings. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر اس قسم کا پروپوزیشن کسی انڈر گریڈ کے سامنے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں what is the mischief that the law is trying to address. اور جب مسچف یہ ہوتا کہ ووٹ بائنگ اور ووٹ سیلنگ نہ ہو اور قانون آتا, مانے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آتا کہ یہ قانون اب ایسا ہے کہ جس طریقے جو پارٹی کہے گی تمہیں کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, اگر تم نہیں کرنا چاہتے ہو اس وقت کہو نو میں یہ نہیں کروں گا, اور یا ہٹ جاؤ یا پارٹی کا اجازت لے لو. نہ آپ نے وہ کہا نہ آپ نے یہ کہا, آؤٹ آف دا بلو سڈنلی آپ کا ووٹ سیکروسینکٹ ہو جاتا ہے. سمیع صاحب آپ جانتے ہیں آپ کے کانٹریکٹ میں تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں کام کر رہا ہوں فلانے چینل کے لیے اور مالکوں کو بھی میں گالی دوں گا جب میری مرضی ہے. اٹ از انڈرسٹوڈ. اف اٹ از ناٹ انڈرسٹوڈ تو لکھا ہوا ہے کہ تم کسی یو آر ناٹ ٹو بیہیو ان دس فیشن, تم کسی اور چینل پہ جا کے کچھ نہیں کرو گے. ہاں آپ تو کہتے ہیں نہیں ٹوٹل فریڈم مجھے چاہیے, تو بھائی اس وقت کیوں نہیں کہا جب آپ کو لکھ کے دیا تھا کہ تم یہ نہیں کر سکتے, یو کانٹ ووٹ اگینسٹ دا پارٹی. مجھے گورنمنٹ سرونٹ کو کہا گیا ہے کہ تم اسٹرائک پہ نہیں جا سکتے ہو گورنمنٹ کے خلاف. مجھے کہا گیا ہے کہ ایز این آفیسر آف دا گورنمنٹ یو کانٹ گو اینڈ کرٹیسائز دا گورنمنٹ. یو گیو اپ دیٹ رائٹ. ہاں یو وانٹ ٹو ایکسرسائز دیٹ رائٹ, استعفیٰ دے کے ہٹ جاؤ. مجھے یہ اتنا سمپل ہے سمیع صاحب, یہ کس بات پہ یہ ہیئرنگ ہو رہی ہے؟ درست, بالکل. فخر الرحمان, یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ ٹو وٹ ہلالی صاحب سیڈ؟ میں بالکل ہلالی صاحب کا یہ مسچیف کا جو لفظ جو تھا یہ مجھے بڑا اٹریکٹ ہوا, کیونکہ جس طرح وہ بتا رہے ہیں تو آئی ایم آلسو اے لا گریجویٹ, اور اس میں یہ کیونکہ آئین کے آرٹیکل کی کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے دائرہ کار میں آتی ہے, تو یہ معاملہ ادھر ہی جانا تھا. لیکن اس قطع نظر اس کے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو 63A جو تھا یہ انہی اپوزیشن پارٹیز نے بنایا تھا اور انہوں نے انسرٹ کیا تھا. اور اب جس طرح سے یہ سازش کر کے کر رہے ہیں, تو اگر آپ آرٹیکل 6 کو پڑھیں اس میں لفظ کانسپریسی استعمال ہوا ہوا ہے, یہ سب ورژن میں آتا ہے. اور میں آپ کو چاہوں گا اگر حکومت چاہے تو ان کے اوپر اطلاق ہوتا ہے, کیونکہ دے ہیو کنسپائرڈ, دے آر انسٹیگیٹنگ دی رولنگ پارٹی ممبرز ٹو وائلیٹ دی کانسٹیٹیوشن, ٹو سبورٹ دی کانسٹیٹیوشن, ویئر بائی ڈوئنگ دیٹ یہ خود بھی اس کے مرتکب ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے جو اپوزیشن سمجھتی ہے کہ ہم اس طرح کر لیں گے. یعنی ابھی ان کو ہارس ٹریڈنگ سوٹ کر رہی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ وہی جو آپ نے پروگرام کے شروع میں بات کی تھی کہ یہ سارا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو راز جو تھا نا وہ کھل گیا ہے. اس ٹائم کے اوپر اس کو لانے کا مقصد یہی تھا کہ اس حکومت کو, یعنی عمران خان جو وزیر اعظم ہیں, ان کو کسی نہ کسی طرح سے حکومت سے علیحدہ. اور یہ جو ایک اسلامی بلاک بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, یہاں پہ ریجنل چائنا کے ساتھ ایک مل کے بات ہو رہی ہے, کیونکہ آج بھی وزیر اعظم صاحب نے جو یوکرین کے حوالے سے جو بات کی وہ یہی کہا کہ پیس ہونا چاہیے اور اس کے لیے جو کانفلکٹ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے. انہوں نے کوئی امریکہ کی سائیڈ نہیں لی, وہ انہوں نے کہا کہ میں خود بھی چائنیز فارن منسٹر سے اس حوالے سے بات کروں گا. ظفر ہلالی صاحب, بالکل جو پوزیشن پاکستان نے اختیار کی ہے جس میں وہ اس کانفلکٹ میں صرف ایک گفتگو کی بات کر رہے ہیں, معاملے کو گفتگو کے ذریعے حل کرنے کی بات کر رہے ہیں, وہ تو عمران خان اپنے اس سٹینڈ پر آج قائم ہے. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. اس لیے
یہ سب جو ہو رہا ہے سمیع صاحب، مان جائیں میری بات، یہ سب چیز جو ہو رہا ہے یہ ہے ایبسولوٹلی ناٹ اوکرین کا سٹانس، افغانستان کا سٹانس. اور دیکھیے تو صحیح، معاف کریے آپ یہ اس چیز کا ذکر نہیں کیا ہے جو کشمیر کے بارے میں انہوں نے جو کہا تھا، اور کشمیر کے بارے میں یہ جو OIC کے لوگ ہیں، آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ایسے موقع پہ اس وقت جو آپ اور میں ادھر ہیں، ایک UAE کا ڈیلیگیشن ادھر بیٹھا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں، وہ کیا سوچتے ہوں گے وہ مسلمان جو باہر نہیں جا سکتے ہیں، جن کی عورتوں کی بے حرمتی ہوئی ہے، جن کے لوگ مارے گئے ہیں. ایک کافیہ میں ایک عرب پھر رہا ہے ادھر ہندوستان کی مدد کرنے کے لیے، ہندوستان سے ٹریڈ کرنے کے لیے. یا یو ہیو نو ایبسولوٹلی نو کنشنس، تم لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بالکل صحیح لفظ کہا انہوں نے OIC کو. جب تک ان لوگ ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیں گے، مسلمان اکٹھے ہی نہیں ہوں گے. they will remain divided, they will remain weak. معاف کریے، یہ میں تو حیران ہو گیا ہوں. ایسے موقع پہ آپ ایک ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں، اسی لیے آپ بھیجتے ہیں کہ آپ بتانا چاہتے ہیں ہم دیکھیے ان کو بھی کچھ دے دیتے ہیں، آپ کو بھی کچھ دے دیتے ہیں. دس کائنڈ آف ہپوکریسی ڈزنٹ ورک. اور یہ بالکل صحیح کہا عمران خان نے، کہتا ہے OIC اور چائنا ہم دونوں ساتھ ہوں گے، ہم جائیں گے اور اوکرین کا کوشش کریں گے. بھائی 1.5 ملین چائنیز ہے، 1.6 ملین OIC ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہاف دا ورلڈ. تو بھائی جا کے کچھ کریں، کیوں نہیں؟ بالکل. آج جو وزیر اعظم نے بات کی، انہوں نے چائنا اور OIC یعنی اسلامی ممالک کو ایک بلاک میں کھڑا کیا، اور چائنیز وزیر اعظم کی یہاں پر موجودگی اس بات کی غمازی تھی، ہو رہی تھی کہ جو مسلم ممالک ہیں وہ چائنا کے ساتھ جو مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ایک بہت بڑا جواب تھا امریکہ کو کہ اسلامی ممالک پاکستان، چائنا، وہ جو امریکہ کی ایک پالیسی ہے کنٹینمنٹ کی، رشیا کی، اس میں نہیں ہے، اور امن کی بات کر رہے ہیں، پیس کے پارٹنر بننے کی بات کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی افغانستان کے حوالے سے بھی وزیر اعظم نے یہ بات کھل کر کہی کہ افغان جو کلچر ہے اس کو، یا افغان بہت بہادر لوگ ہیں، طاقت کے ذریعے آپ ان کو نہیں دبا سکتے، کسی چیز پر مجبور نہیں کر سکتے. اور افغان حکومت کو اسٹرینگتھن کریں، طالبان کو، نہیں تو وہاں پر پھر جو اقتصادی صورتحال ہے وہ انٹرنیشنل ٹیررزم کو وہاں پر بڑھا سکتی ہے، ایسے گروپس کو بڑھا سکتی ہے. بڑا بولڈ میسج، کھل کر میسج، اور اسلامی بلاک کو اکٹھا کرنے کی کوشش، 1.5 بلین مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش. اور بالآخر یہ راز آج کھل گیا سارے پاکستانیوں کے سامنے کہ کیوں یہ جو 3 اسٹوجز آف ویسٹ ہیں، کیوں یہ عمران خان کو نکالنا چاہتے ہیں حکومت سے. کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.